الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، گزشتہ تقریباً 8 ہفتے سے وقفے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تفصیلی تذکرہ چل رہا ہے، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں خیر البشر اور دنیا کے کامیاب ترین انسان کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور وہ عشق ہماری زبان پر اور ہمارے گلے تک یا ہمارے نعرے تک نہ ہو، بلکہ وہ عشق ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں اور ہماری زندگی میں آ جائے، اور ہمارے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں سارے جہانوں کی کامیابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے میں دونوں جہان کی ناکامی ہے، اور آپ کے طریقوں سے زیادہ خوبصورت طریقہ، پیارا طریقہ، دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے والا طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہاں تک پہنچے تھے جی؟ تھوڑا سبق بھی سننا چاہیے نا، تو بتائیے جی، آپ ماشاءاللہ شروع میں آتے ہیں آپ حضرات، کہاں پہنچے تھے؟ ہم نے کیا واقعہ پڑھا تھا پچھلے ہفتے؟ کسی ایک کو بھی یاد ہونا تو میرا کام بن گیا، ایک کو تو یاد ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، وہ آپ جا کے اگر کسی کو سنائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کفار نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی دعوت کے سیلاب اور ٹھنڈی ہواؤں کو روکنے کے لیے بہت سارے اوچھے ہٹکندے ظالمانہ طریقے نکالے تھے کہ اسلام کی دعوت کو روکا جائے۔ ان میں جسمانی مار پیٹ بھی تھا، ان میں مذاق اڑانا بھی تھا رسول اللہ اور صحابہ کا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل اور جادوگر پروپیگنڈا بھی تھا۔ پروپیگنڈے میں ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ محمد جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس میں طریقہ جو تھا وہ لالچ دینے کا بھی تھا کہ اللہ کے نبی کو لالچ دی کہ آپ کو مال دے دیں، آپ کو بادشاہ بنا دیں، آپ کی شادی کرا دیں اعلیٰ خوبصورت عورتوں سے، کہ آپ یہ دین کا کام چھوڑ دیں۔ اور اس میں مداہنت بھی تھی کہ بھئی آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیں، ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے، یعنی ایک دن ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے سارے مل کے، اور ایک دن آپ بھی ہمارے بتوں کی تھوڑی سی عبادت کریں۔ تو یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھئی، یہ تو توحید کا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میرا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، اللہ دیکھ لیں گے۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے تھے۔ اور آخری ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا بائیکاٹ، جو عامر صاحب نے بتایا بائیکاٹ کا، کہ انہوں نے سوشل اور کون سا بائیکاٹ کیا تھا؟ سوشل اور مالی، فائنینشل، مالی اور معاشرتی بائیکاٹ، کہ نہ مالی لین دین ہوگا قریش سے، ابو طالب، بنو عبد المطلب سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیے بچا رہا ہے، اور آپ کو کافروں کے حوالے نہیں کر رہا وہ قبیلہ۔ اور سوشل بائیکاٹ بھی، ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی ملے گا نہیں، اور آپ کو شعب ابی طالب میں 3 سال رکھا گیا۔ اللہ نے کیا، 3 سال بعد وہ معاہدہ ختم ہوا، اس کو دیمک کھا گئی، اور چند کافروں میں سے ہی چند عدل پسند، انصاف پسند لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، اور وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایک اور معاملہ ہے کہ 10واں سال آ گیا ہے، ابھی نبوی 10واں سال آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں ملی ہے؟ 40 سال۔ اب 10 سال ہو گئے ہیں
اس سال کا نام ہے عام الحزن، غم کا سال۔ کیا نام ہے جی؟ غم کا سال۔ اس میں دو غم کے بڑے بڑے واقعات ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کو دکھانے والے اور آپ اس پہ غمگین ہوئے۔ ایک تو آپ کے جو سرپرست تھے، جو کافروں کے آگے آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، ابو طالب، ان کی وفات ہو گئی۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب، آپ کو سب سے محبوب ساری مخلوق میں، اور آپ کی سب سے بڑی پشپناہ اور آپ کے دین پر سب سے پہلی ایمان لانے والی آپ کی محبوبہ، آپ کی پیاری اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی امیر خاتون تھی، باعزت تھی، ان کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفاع، ایک حفاظت، ایک پروٹیکشن اور ایک فائدہ، ان کے مال سے وہ اپنے مال کو دین کے لیے لگاتی تھی، یہ فائدہ حاصل تھا۔ تو اس سے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بیٹھ سا گیا، اور بڑے آپ کے اب، اور کافروں نے تکلیفیں اور شروع کر دیں، کیونکہ اب تو سامنے سے آڑ تو ہٹ گئی نا، اب انہوں نے گالیاں نکالنا، مارنا پیٹنا بہت شروع کر دیا۔ تو صحابہ تو اکثر ویسے ہی چلے گئے تھے، ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، صحابہ کہاں ہجرت کر گئے تھے؟ حبشہ چلے گئے تھے، آپ ویسے ہی اکیلے رہ گئے، چند صحابہ آپ کے خاندان کے آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ جو بڑے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ حضرات ساتھ تھے کیونکہ یہ آپ کے قبیلے کے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ والے تو اسلام کی دعوت کو قبول کر نہیں رہے، اور جو مقصد تھا کہ مکہ اسلام کی دعوت کا مرکز بن جائے اور یہاں سے دین کی شعائیں نکلیں اور پوری دنیا میں جائیں، مکہ والے اسلام کی نصرت کریں، مدد کریں، اس کو مرکز بنا کر ساری دنیا میں کام کیا جائے، وہ تو 10 سال کی محنت کے بعد حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ مکہ کے جو بڑے سردار ہیں وہ عناد میں، بغض میں، مخالفت میں اور تکلیفیں دینے میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور گراؤنڈ کو ڈھونڈا جائے، کسی اور شہر کو ڈھونڈا جائے، کسی اور قوم کو ڈھونڈا جائے جو اسلام لائے، پشت پناہی کرے اور اس کو مرکز بنا کے دین کا کام کیا جائے، کیونکہ دین کے کام کے لیے، دنیا میں کسی بھی مؤثر کام کے لیے مرکز ضروری ہوتا ہے۔ گوریلا وار سے آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، آپ کو مرکز چاہیے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے لوگ ہوں، افراد ہوں، وہاں سے جماتے جائیں، آپ کا کام ہو، کوئی بھی، یہاں تک کہ فائنینشیل کمرشل کمپنی بھی ہو، اس کو ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے۔ تو دین کی دعوت سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ نے کہاں ہجرت فرمائی؟ کہاں گئے؟ طائف۔ ابھی 10واں سال ہے، مدینہ تو جائیں گے 13 سال بعد۔ تو آپ طائف گئے اس ارادے سے کہ طائف کے لوگوں کو میں دعوت دوں اور وہ اس دعوت قبول کریں، اسلام کا مرکز طائف بن جائے۔ تو آپ طائف گئے اور آپ چھپ کے گئے، آپ نے کسی کو بتایا نہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم اور آپ کے منہ بولے بیٹے جن کو آپ نے آزاد کیا تھا، حضرت زید رضی اللہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اچھا، حضرت زید کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت زید جو تھے وہ اللہ کے نبی کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے ہدیے میں آپ کو دیا تھا، وہ آپ کے غلام تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اللہ کے نبی کے خادم بن گئے۔ یہ جو تھے بچپن میں ان کو افریقہ سے، اس زمانے میں ہوتا تھا بھائی کسی کو اغوا کر لیا اور غلام بنا کے بیچتے رہے، تو بیچتے رہے، یہاں آ گئے۔ ان کے گھر والے ان کو اس وقت سے 7-8 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، ان کو بھی پتہ لگ گیا زید مکہ میں ہے، ان کے باپ، ان کے چچا وغیرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آ گئے۔ اور اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی کا بچہ بچھڑ گیا اور 7-8 سال بعد ملے تو وہ کیا کیفیت ہو گئی، اور کیا دونوں طرف سے آنسو بہ رہے ہوں گے، اور کیا جذبات ہوں گے۔ اور مل گئے، انہوں نے کہا زید اب تو مل گئے، اب چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ہوتا بولتا ٹھیک ہے جی گھر چلتے ہیں۔ حضرت زید نے کہا میں تو اب نہیں جاتا، میں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہوں، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر میں ساری زندگی کہیں نہیں جاؤں گا، میری موت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو انہوں نے بہت اصرار کیا، کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت زید جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ساری زندگی رہے، اور آپ کے فرنٹ مین، آپ نے کوئی بات کہنی ہوتی، صحابہ کو کہلوانی ہوتی، آپ حضرت زید کے ذریعے کہلواتے تھے۔ تو حضرت زید کے ساتھ آپ چھپ کے گئے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ جب طائف پہنچے تو آپ نے وہاں سرداروں کو دعوت دی، عبد یالیل، شمعون، عبد شمس، 3 لوگ تھے، 3 سردار تھے۔ تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ بھائی یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی مان کے چلو گے دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، اور زنا کو چھوڑو، برے اخلاق کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، بدجانتی کو چھوڑو،
ایمان میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بھی جنت دے گا، اللہ تمہارے ماننے والوں کو بھی جنت دے گا، ان کا ثواب بھی تمہیں دے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بہت ہی برے طریقے سے رد کیا، بہت گندا رویہ اپنایا، اور انہوں نے کہا، ایک نے تو کہا کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ، اور ایک نے کہا کہ بھائی اگر تو نبی ہے تو بہت خطرناک آدمی ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پر عذاب آ جائے گا، ہم نہیں مانتے، اب جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کو لٹرلی دھکے دے کر باہر نکالا، جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جب گئے تو یہاں تک نہیں بلکہ طائف کے جو اوباش لڑکے تھے، وہ ان آوارہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگایا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے، اور آپ بھاگ رہے تھے، اور کتنے کلومیٹر کا علاقہ اللہ کے نبی آگے بھاگ رہے اور پتھر مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ آگے آگے پتھر روکتے ہیں، لیکن کتنے پتھر روکیں گے ایک آدمی، تو ان کو بھی زخم آئے، اور اللہ کے نبی کو پورے جسم میں اتنے زخم آئے کہ آپ کی ایڑی مبارک سے خون نکلنے لگ گیا، اور ایڑی جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے خون بہت بعد میں نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی لہو لہان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، تو وہ لڑکے وہ آپ کو کندھے سے اٹھا کے دھکا دیتے اور پھر پتھر مارتے۔ اس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے جاتے ایک باغ نظر آیا، اور وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو مکہ میں آپ کے خاندان کے تھے لیکن بڑے دشمن تھے آپ کے، اور آپ کی دشمنی میں بڑے سرداروں میں تھے۔ تو آپ نے اور کوئی راستہ نہیں تھا، آپ اس باغ میں داخل ہو گئے، اور وہاں آپ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی حالت ایسی تھی کہ مطلب کوئی جگہ نہیں مل رہی ابھی جانے کو، کیا کریں، عجیب سی کیفیت ہے کہ مکہ سے نکل گئے، اور آپ نے جو دعوت دی طائف والوں کو، ان کو کہا کہ میری دعوت قبول کرو، تو ہم یہاں اس طائف کو مرکز بنائیں گے، اور مکہ والے میری بات نہیں مانے تو میری مدد کرو۔ انہوں نے جب نہیں مانا، آپ نے فرمایا چلو کم از کم اتنا کر لو، یہ بات مکہ والوں تک نہیں پہنچانا کہ میں تمہارے پاس مدد لینے آیا تھا، کیونکہ ان کو بات پہنچے گی تو میرا مکہ جانا مشکل ہو جائے گا، میں یہاں سے بھی وہاں سے بھی۔ تو ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ مکہ والوں تک پہنچا دیا کہ تمہارا آدمی ہمارے پاس مدد لینے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف سے دروازے دنیاوی اسباب کے درجے میں بند ہونے لگے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے وہ ایک عجیب دعا ہے، اور آپ کی دعا کا یہ انداز تاریخ میں، سیرت میں اور کہیں نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہ میں آپ سے ہی شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، وقلت حیلتی، اور میری تدبیر کے کم ہونے کا، یعنی میری دونوں ساری تدبیریں بظاہر ناکام ہو رہی ہیں، یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ ناکام نہیں ہو رہی، انہی تدبیروں پر بنیاد ہو کر اللہ تعالیٰ اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے یہاں میری عزت کم ہونے سے، سارے ہی مجھے بے عزت کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ الا من تکلنی، اب ذرا سا شکوے کا انداز، الا من تکلنی الی عدو، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا آپ نے، اللہ کس کے حوالے کر دیا، الی عدو یتہجمنی، یہ دشمن کے جو مجھے مارتا ہے، ام الی قریب من لقتم عملی، یا میرے رشتہ دار جن کو آپ نے میرا نگہبان بنا دیا وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اے اللہ کے نبی کا شکوے کا اللہ مجھے کس کے حوالے کیا آپ نے، ایسے یعنی وہ انداز کیا ہوگا اور وہ کیا گزری ہوگی کہ اللہ کے نبی اپنے اللہ کو ایسی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا آپ نے۔ قریب والے بھی مارتے ہیں، دور والے بھی دشمنی فرماتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ پھر ایسا لگتا ہے اس دعا میں اللہ کے نبی کو ذرا سا خیال آ گیا کہ یہ جو میں نے کلمے کہے اس میں کہیں اللہ کی شکوہ تو نہیں ہو رہا، تو آپ نے فوراً دعا کو بدلا اور فرمایا ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، میرے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے میں بالکل خوش ہوں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات، اللہ میں آپ کے چہرے کی نور کی پناہ میں آتا ہوں جس کے دم سے ساری دنیا روشن ہو گئی، واشرقت له الظلمات، اور جس سے دنیا کے سارے اندھیرے چھٹ گئے، وصلوا علی امر الدنیا والآخرہ، اور وہ چہرہ آپ کا جس سے ساری دنیا آخرت کے کام صحیح ہو گئے، بس میں اللہ آپ کی پناہ میں ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لیں۔ آپ نے دعا کی، اور عتبہ اور شیبہ اپنے باغ میں آئے ہوئے تھے مکہ سے۔ اصل میں طائف جو تھا یہ مکہ والوں کے لیے ایسے تھا جیسے اسلام آباد والوں کے لیے مری ہوتا ہے، کہ وہ اس کی آب و ہوا اچھی ہے، وہاں باغات ہیں، مکہ میں تو باغات نہیں ہوتے، وہاں باغات ہیں، خوبصورت پانی ہے ذرا، تو مکہ والوں نے اپنے وہاں فارم ہاؤس بنائے ہوئے تھے،
اور وہ چھٹی منانے ویکیشن کرنے آئے، تو وہ اپنے باغ میں آئے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو دشمنی کے باوجود انہوں نے اپنے غلام کو کہا بھائی ان کو پناہ دے دو، ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی. تو قبیلے کا ہونا اور قبیلے والوں کا ساتھ ہونا بعض دفعہ فائدہ دیتا ہے. اس لیے اللہ نے خاندانی نظام بنایا ہے کہ خاندان والے جتنے بھی دشمن ہو، بہرحال جب باہر والے دشمن دشمنی کریں تو خاندان والے ساتھ دیتے ہیں کہ یار ایک خاندانی عصبیت آئی تھی کہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے آدمی کو مار رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا انگوروں کا ایک گچھا دے کر کہ ان کو کھانا کھلاؤ، یہ اتنے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو چلو تھوڑی سی. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، جسمانی طور پہ ہر طرح اللہ کے نبی ڈوبے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں. لیکن ابھی بھی فکر کیا ہے؟ دین کی دعوت اور اسلام کیسے دنیا میں نافذ ہو جائے. تو عداس آیا تو آپ نے انگور لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے، ہم لے کر پڑھتے ہیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا عداس سے کہ تم کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں. نینوا جو ہے اردن کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی شہر تھا. آپ نے فرمایا اچھا یونس بن متہ کا نینوا جہاں حضرت یونس علیہ السلام تھے. تو عداس کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا آپ کو یونس کا کیسے پتا؟ یہاں مکہ میں یا مدینہ میں اور طائف میں تو کوئی نہیں یونس کو جانتا. تو آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی نبی تھے اور وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، ہم انبیاء ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مجھے پتا تھا کون ہے. تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو توحید کی دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جب عداس واپس گیا تو عتبہ شیبہ بیٹھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی یہ دوسرا چہرہ لے کے آ رہا ہے، یہ بندہ بدل گیا کیونکہ ایمان کا نور آیا تھا چہرے میں. تو اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمیں بھیجا تھا خدمت کے لیے، تم تو خراب ہو گیا آگے. تو بہرحال یہ دعوت تھی کہ آپ نے فوراً آپ اس واقعے کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ کس طرح میری دعوت پہنچ جائے اور کس طرح یہ درد اور یہ غم اور فکر ہے کہ جو مار رہے ہیں، جو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بھی کسی طرح دین میں آ جائے. حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ، آپ حکم فرمائے طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر ہلاک کر دیا جائے. انہوں نے اتنی تکلیف دی آپ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مدینہ میں کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ جو زندگی میں تکلیف، ایک تو مجھے اتنی تکلیف آئی جو کسی نبی کو نہیں آئی، اور سب سے بڑی تکلیف جو مجھے زندگی میں آئی وہ طائف میں آئی، کیونکہ وہ تکلیف جسمانی بھی تھی اور دماغی بھی تھی اور جذباتی بھی تھی، ہر قسم کا توڑ دینے والی تھی. ایسی سخت تکلیف نہیں آئی. اتنی سخت تکلیف کے باوجود اللہ کے نبی کو جب کہا کہ آسمانوں کا بادلوں کا فرشتہ آئے پہاڑوں کا پیس دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی ان کے لیے عذر تلاش کیا. ایک آدمی مارے تکلیف دے تو کہیں یہ بیچارہ جانتا نہیں ہے، اس کو بیچارہ بنا دیا. اللہ یہ بیچارے جانتے نہیں، اللہ اب ان کو ہدایت دے دیں. تو جبریل علیہ السلام کی بھی بس ہو گئی اور جبریل بھی بے اختیار کہنے لگے صدق من سماک رؤوف الرحیم، اللہ نے سچ آپ کا نام رؤوف الرحیم رکھا ہے کہ آپ تو بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. رؤوف کا معنی بڑا مہربان. آپ سے بڑا مہربان دنیا میں نے آج تک اپنی زندگی میں، جب سے دنیا بنی ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا. اتنی مہربانی، اتنی رحمت کہ ذرا سی بد دعا نہیں ان لوگوں کے لیے، اور دعا ہی دعا اور سینہ کھلا ہی کھلا ہے. یہ ایک مرتبہ طائف والوں کے ساتھ ہوا. اس کے ہم اگر زندگی رہی اس کو پڑھتے رہے، ہم پڑھیں گے یہ 10ویں نبوی ہے. تو ٹھیک 10 سال بعد، 11 سال بعد جب مدینہ میں اسلام نافذ ہو جائے گا، مدینہ کے 9 سال ہو جائیں گے، فتح مکہ ہو جائے گا، اس کے بعد طائف کا غزوہ ہوتا ہے. طائف والے اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوں گے اور طائف والوں کے قلعے کا محاصرہ ہوگا اور طائف والے تیر برسائیں گے اور صحابہ شہید ہو جائیں گے. اور صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں اس واقعے سے 11 سال بعد، رسول اللہ کی وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو طائف والے آئیں گے اور وہ صحابہ آئیں گے، یا رسول اللہ طائف والوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے، بہت مارا، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، آپ بد دعا کر دیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ ذرا سی کوئی تکلیف دے تو ہم کہتے ہیں اس کو برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، اللہ امریکہ برباد ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، سارے برباد ہو جائے. برباد ہو جائے دعوت کس کو دو گے؟
ہدایت کی دعا تو آتی نہیں. کسی نے مجھے تکلیف دی، میرے خاندان کو اللہ اس کو تکلیف دے دے، اس کو برباد کر دے، یہ دعا نہیں کرتا اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اللہ بھائی آپ دیکھو اللہ کے نبی کا حکم ہے پیار سے محبت سے دعوت دینے والے بن جائیں. یہ طریقہ تو آتا نہیں، سیکھا ہی نہیں ہم نے تو مارنے والا طریقہ سیکھا ہے. وہ جس طرح وہ گدھا گاڑی والا ہوتا ہے اس کو گدھا چلانے کا ایک طریقہ آتا ہے، ڈنڈا مارنا ہے، دوسرا طریقہ تو آتا ہی نہیں ہے. یا ہمارا جو نااہل استاذ ہوتا ہے وہ اس کو طریقہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ایک ہی کہ ڈنڈے مارو گالیاں دو. یا بعض اللہ ہدایت دے جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو بچہ پڑھانے کا ایک طریقہ آتا ہے مارے جاؤ مارے جاؤ. قرآن سے بھی متنفر کیا، اللہ کے نبی کے طریقے کے بھی خلاف کیا. یہ علامت ہوتی ہے جہالت کی اور کم سے کم انسان کے اندر عقل کی، جو مار کر اور ڈانٹ کر کام نکالتا ہے. پیار سے اور محبت سے اور سلیقے سے اور حکمت سے کام نکالنا یہ کمال کی اور عقل مندی کی علامت ہوتی ہے. اور یہ سیکھنا پڑتی ہے، ایسے نہیں آتی سیکھے بغیر. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا ہے کہ ساری دنیا کو اپنا گرویدہ بنانا، دلوں پر حکمرانی کرنا، پیار محبت، پیار کا اتنا ہیوی ڈوز دینا لوگوں کو، محبت کو، کہ وہ گھائل ہو کر آپ کے پاس آ جائے. پیار کا ایسا تیر اس کے دل پہ مارنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور کچے ڈورے سے کھچے آ جائے آپ کے پاس. یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. تو وہ جو پھر ثقیف والوں نے اللہ کے نبی اور صحابہ کو شہید کیا، تکلیف دی، صحابہ نے کہا یہ بد دعا کر دیں، تو اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے. صحابہ نے کہا لے بھائی ثقیف والے تو گئے، نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو آپ نے پھر دعا کی اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، ان کو لے آ. تو 1 مہینہ 2 مہینے گزرے، سارا ثقیف مسلمان ہو کے آ گیا. اور انہی ثقیف سے محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف نکلا طائف والوں سے. اور محمد قاسم اور حجاج بن یوسف کے حکم پہ محمد قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا اور ہندوستان میں اسلام آیا. اگر اللہ کے نبی اس وقت کہہ دیتے ثقیف کو تباہ و برباد کر دے اللہ، تو پتہ نہیں ہم مسلمان ہوتے کہ نہ ہوتے، پورا ہندوستان میں ایمان آتا کہ نہ آتا. تو یہ حکمت ہوتی ہے کہ اقبال نے کہا تھا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، گرے ہوئے کو اٹھانا کمال ہے. کٹی ہے رات ہنگام گستری میں تیری، سحر قریب اللہ کا نام لے ساقی. یہ کمال ہے کہ دنیا کو کچھ دینا، دنیا کو محبت دینا، جو مارے جو تنگ کرے اس کو بھی محبت دینا، اس کو بھی اپنا بنا لینا، اور مل کر ایک جماعت بنانا جو اسلام کی مدد کرنے والی، اسلام کو پھیلانے والی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوسری بات طائف کے واقعے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب بھی آپ حق راستے پر چلیں گے تو تکلیفیں آئیں گی. اللہ کے نبی سے زیادہ حکمت کا طریقہ اور آپ سے زیادہ میٹھی زبان دنیا میں کسی کی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی کی دعوت پر بھی تکلیفیں آئیں. یہ نہیں ہوگا آپ دین کا کام کریں اور آپ بولے لوگ مجھے پھول نچھاور کریں گے، لوگ حلوے کھلائیں گے، لوگ دعوتیں کریں گے. تکلیف آئے گی، اپنے خاندان سے تکلیف آئے گی، اپنے گھر سے آئے گی، باہر سے آئے گی، الزام آئیں گے، تہمتیں آئیں گی، تانے آئیں گے، مارا جائے گا، گالیاں نکالی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا، اسکینڈل بنائے جائیں گے، آپ کو ایلینیٹ کر دیا جائے گا، اسٹیریوٹائپ بنا دیا جائے گا. یہ تو مولوی ہے، یہ تو ملا ہے، یہ تو تبلیغی ہے، یہ تو مولویانی ہے، پردے والی عورت کو کہا جائے گا. یہ تانے آئیں گے. یہ نہ سمجھے ہم اسلام میں جنم تو لوگ کہتے ہیں، بعض مجھے نوجوان ملتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی مسلمان دیندار بنتا ہے اس پہ تکلیف آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی اس پر جو تکلیف آتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہوتی ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ مولوی صاحب یہ دیندار جو بنا ہے بڑی مصیبت میں ہے، اور اس کو اس تکلیف میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں ہوتی ہے. یہ تکلیف لے کر تو دیکھیں، یہ زخم کھا کے تو دیکھیں کیسا مزہ آئے گا. تو یہ اس کے لیے تیار رہے آدمی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. ہم بھی کہتے ہیں عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں. ابھی 12 ربیع آ رہے ہیں، سب ریلی لگائیں گے، 12 ربیع کو ریلی نکالیں گے، یا رسول اللہ نعرہ لگائیں گے. نعرہ لگانے کے بعد صبح فجر میں سب غائب ہوں گے. یہ کیا کیا نعرہ لگا کے؟ یہ تو کسی صحابی نے نعرہ نہیں لگایا، سال میں ایک دفعہ نعرہ لگایا. اس صحابی کا تو ہر دن کا نعرہ تھا اور ہر وقت کا نعرہ اس کے عمل سے تھا کہ ایک ایک لحظے میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا. یہ تو ہم نے نکالا ہے. 10 محرم کو محرم بنا کے حضرت حسین کو زندہ کر دیا. حضرت حسین کی قربانی کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی کو عشق رسول کا نعرہ لگا دیا. اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے میں دن میں 10 دفعہ دل پہ آرا چلے گا، پھر اللہ کے نبی کے طریقے، پھر عشق رسول ثابت ہوگا. تو یہ جو دین کے طریقے پہ چلے گا، شروع میں تکلیفیں آئیں گی، بعد میں ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. نمبر 3،
کانسٹنٹ اسٹرگل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اب طائف سے مکہ آئے تو آپ ایک تو راستے میں اللہ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا, اور جن آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی. آپ تلاوت کرے تھے, جن آئے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا چپ رہو, بات سنی, اور جنوں کو اللہ نے دعوت دی اور جن مسلمان ہو گئے. یہ جن آئے تھے وہ اردن کے اوپر سے, وہ بہت دور سے, تو وہ مسلمان ہو گئے. اور اس کو اللہ نے سورہ احقاف میں ذکر فرمایا, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ. اب وہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا داعی بن کے اپنی قوم میں جاؤ. یہ آپ کی عادت تھی, پہلے دن جو مسلمان ہوا اس کو بولا اپنی قوم کو جا کے دعوت دو. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پی ایچ ڈی کرے گا, 10 سال مسلمان ہوگا, پھر داعی بنے گا. پہلے دن ہر مسلمان داعی ہے. وہ مسلمان ناقص ہے جو داعی نہیں ہے, جو دین کی بات آگے لوگوں کو نہیں کرتا. مسلمان ناقص ہے کیونکہ ہر مسلمان داعی ہے. آپ مسلمان کرتے ہیں, داعی بناتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک تھوڑی سی تسلی دی کہ چلو انسان مسلمان نہیں ہو رہے, میں جنوں کو آپ کی نصرت کے لیے بھیج رہا ہوں, جن مسلمان ہو رہے ہیں. پھر سورہ جن میں ایک اور لمبا تذکرہ, وہ جنوں کی جماعت, ایک اور جنوں کی جماعت لائی اور جنوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا. آپ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو اب ایک آپشن یہ تھا کہ آپ مکہ نہ جائیں, کہیں اور چلے جائیں. ایک آپشن یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ ہار کے بیٹھ جائیں کہ اللہ میں نے تو پوری کوشش کر لی, لوگ مانتے ہی نہیں, میں کیا کروں. کسی کو بولے بھائی نماز کی دعوت تو دو. کہا میں نے 2-3 دفعہ اس کو نماز کی دعوت دے دی, وہ آتا ہی نہیں, جائے بھاڑ میں کیا کروں. ارے اللہ کے نبی تو ساری زندگی لگے ہوئے, 10-10 سال لگے ہوئے لوگوں کے ساتھ. آپ 3 دفعہ دیکھ کر ہی تھک گئے. ایک دفعہ اس نے برا جواب دے دیا, آپ تھک گئے. ہمارے ایک دوست کارگزاری سنا رہے تھے کہ ایک بستی میں کہہ رہے ہم آتے تو ایک نوجوان نے کارگزاری سنائی, کہا ایک دکان والا تھا, اس کو میں روز دعوت دیتا تھا, آتے ہوئے نا بھائی نماز کے لیے آ جاؤ, بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. تو جب کافی دن ہو گئے, تو دن ہو گئے, مہینے ہو گئے, اس نے 1-2 دن تو پوری گالی ہو جاؤ, دفعہ ہو جاؤ, نہیں آتا میں, کیا روز مصیبت آئے. ایک دن اس نے تھپڑ مار دیا کھینچ کے, دکان والے نے اس کو نا, کیا روز تنگ کرتے آگے مجھے, اس نے تھپڑ مار دیا نا. تو نے کہا آپ نے تھپڑ مار دیا, کیا مار دیا, چلو آپ نماز کے لیے آ گئے. وہ اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہ آ گیا. کہ کیا آدمی ہے بھائی, میں گالیاں دے رہا ہوں, میں تھپڑ مار رہا ہوں, اور یہ غصہ بھی نہیں کرتا, یہ پیار سے کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ. اس کا کوئی مقصد تو نہیں ہے میں نماز میں آؤں گا اس کو لڈو تو نہیں ملیں گے. یہ پیارا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. تو آپ نے پھر ارادہ کہ نہیں بھی مکہ میں جانا ہے دوبارہ. اب کیسے جائیں؟ مکہ والوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان کے خلاف مدد لینے گئے تھے, اب تو وہ جان کے دشمن ہو گئے. تو وہاں رواج یہ تھا جیسے ہمارے قبائل میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بااثر آدمی کی پناہ میں آ جائے تو پھر دوسرے لوگ اس کو نہیں مارتے. تو آپ نے پہلے ایک آدمی کو, اخنس بن شریق کو پیغام بھجایا کہ بھئی تم بڑے آدمی ہو, مجھے اپنی پناہ میں لے لو, میں تمہاری پناہ میں مکہ میں آتا ہوں. اس نے کہا معذرت میں نہیں لے سکتا, حالات بڑے خراب ہیں. وہ اچھا آدمی تھا, اس نے کہا میں نہیں لے سکتا. آپ نے سہیل بن عامر کو پیغام بھجوایا, بھئی تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو. اس نے کہا معذرت میں نہیں لے سکتا, حالات بہت خطرناک ہے آپ کے خلاف. آپ نے تیسرا پیغام بھجوایا مطعم بن عدی کو, بھئی تم اپنی پناہ میں لے لو. اور یہ اللہ کے نبی منتیں کر کے جا رہے ہیں, ہماری عزت کوئی عزت ہے؟ ایک دفعہ کسی نے برا بلا کہتے ہیں ہم کریے ہماری عزت خراب کرنے سے بات نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کی عزت سے بڑی کسی کی عزت ہے؟ ساری دنیا کی عزتیں اللہ کے نبی کے قدم پہ قربان ہیں, لیکن آپ دین کے لیے آپ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے. دین کے لیے اگر عزت خراب ہوتی ہے, برا بلا سننا پڑتا ہے, یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, بہت بڑے فائدے کا سودا ہے. اگر کوئی کروڑ پتی آدمی کسی غریب آدمی کو دعوت دینے جاتا ہے اور وہ غریب آدمی اس کو بے عزت کرتا ہے, یہ نفع کا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ باغ لگائیں گے اس کے لیے. تو اب مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے میں پناہ میں لیتا ہوں, آ جاؤ. اور وہ اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ نکلا, اسلحہ لگایا, کعبے کا طواف کیا, کہا میں محمد کو پناہ میں لیا ہے, اب کوئی ان کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو ان سے کفار نے پوچھا کہ تم نے مسلمان ہو گئے ہو, پناہ میں لیا ہے؟ کہا نہیں میں نے پناہ میں لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں مکہ میں اس شرط پہ آئے. آپ نے اس احسان کو اتنا یاد رکھا, حالانکہ مطعم بن عدی غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی مر گیا. جب بدر ہوا ہم پڑھیں گے, اور بدر میں 70 قیدی کافروں کے آئے, تو آپ نے فرمایا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا. اتنا سال تک آپ نے مطعم بن عدی کے احسان کو یاد رکھا ہوتا. یہاں سے اللہ کے نبی کی پیاری صفات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھائی کوئی چھوٹا سا بھی احسان کرے اس کو احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم احسان کر کے احسان کوئی کرے ہم بھول جاتے ہیں, اس کی باری آئے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں. آپ نے ایک غیر مسلم جو غیر اسلام پر ہی مر گیا,
آپ نے اس کے احسان کو بھی یاد رکھا گیا ہے، اس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ یہ وہ عالی صفات ہیں جو دنیا میں حکومت اور سرداری اور عزت خاندانوں میں عطا کرتی ہیں، اور احسان فراموشی وہ بری صفت ہے جو انسان کو لوگوں کی نظروں میں اور اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ تو آج یہیں تک پڑھتے ہیں، اگلے ہفتے اس سے آگے چلیں گے کہ مکی زندگی کے 3 سال اور معراج کا واقعہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، اور آپ نے اسلام کی خاطر آپ پر بدترین حالات گزرے، پھر آپ مکہ میں آئے، مکہ میں آ کے 3 سال آپ نے کیا کیا، اور معراج کا واقعہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔